الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ کل کی گفتگو میں ہم نے سنایا تھا کہ خاندانی نظام میں اختلاف کیوں ہو سکتا ہے، اس کے کیا اسباب اور کیا وجوہات ہیں۔ لیکن ایک انسان، ایک مومن ہونے کے ناطے اب ہمارے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس پر بھی بحث کریں کہ ٹھیک ہے، فلاں وجہ کی بنا پر اختلاف تو ہوتے ہیں، آپس میں تنازعات، تفرقے اور ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، مگر اس کا تدارک، اس کی ریکوری اور یہ اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو سنیے، کسی بھی طرح کے اختلاف کا سب سے بہترین سولیوشن اور حل یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات، نبوی ہدایات کی طرف آدمی رجوع کرے۔ اسلام کی نظر میں سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں خاندان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خاندان ایک ایسا گہوارہ ہوتا ہے جس کے دامن میں نیو جنریشن اور نئی نسل پروان چڑھتی ہے۔ اس خاندان کے گہوارے میں نئی نسل کی جیسی تربیت کی جائے گی، اسی اعتبار سے مستقبل میں اس نسل کا کردار ہوگا۔ اسلام کی نظر میں خاندان کا نظام انسانوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل و احسان ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا خاندان وجود میں آئے جس میں آدمی راحت اور سکون کی سانس بھی لے اور اپنی زندگی بہت انجوائے فل ہو کر، لطف لے کر گزارے۔ تو اب ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جن کو اختیار کرنے سے خاندان کے اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایک خوشگوار خاندان وجود میں آ سکتا ہے۔ اسلام خاندان کے ہر فرد پر کچھ حقوق واجب کرتا ہے۔ خاندان کو بہترین، خوشگوار اور پرسکون بنانے کے لیے اس خاندان کے ہر فرد کے ذمے ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، اس لیے کہ میاں بیوی خاندان کی پہلی اینٹ ہوتے ہیں۔ ان کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، خاندانی نظام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ان میں جتنی الفت اور محبت ہوگی، اتنی ہی انسانی نسل ترقی کے ساتھ پروان چڑھے گی۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے میاں بیوی کی باہمی قربت، ان کی ذہنی ہم آہنگی اور ان کے متفقہ مفادات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کس اعتبار سے؟ کہ لباس اور لابس، پہننے والے میں اور کپڑے میں آپس میں بہت زیادہ قربت اور مزاج میں ہم آہنگی، مفادات میں اتفاق ہوتا ہے۔ ویسے میاں بیوی کا بھی معاملہ ہے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے اس محبت بھرے رشتے کو
सुकून का सामान करार देते हुए फरमाया कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, बीवियां पैदा की, ताकि तुम उनसे आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी भी कायम कर दी। मियाँ बीवी की मोहब्बत के रिश्ते को बाकी रखने के लिए दोनों के ऊपर कुछ हुकूक और जिम्मेदारियां भी डाली गई हैं। चुनांचे फरमाया वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, औरतों के लिए मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। बीवी का शौहर पर हक ये होता है कि शौहर उसका मेहर अदा करे, अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक उसकी रोज़ी रोटी, नान नफ़क़े और रहने का इंतज़ाम करे, उसके साथ अच्छा सलूक करे। शौहर का बीवी पर हक ये होता है कि वो अपने शौहर की अमानत की हिफाजत करे, चाहे वो अमानत जिस्मानी हो या माली, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करे, शौहर की औलाद की अच्छी परवरिश करे। कुरान करीम कहता है वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्न निहला, औरतों का महर खुशदिली के साथ अदा करो। कुरान कहता है वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमारूफ, बच्चे के बाप के ऊपर ज़रूरी है कि मारूफ तरीक़े से बीवियों को, बच्चे की माँ को खाना और कपड़ा दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से खौफ खाओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत हैं। अल्लाह के कलमे के ज़रिए तुमने उनकी शर्मगाह को हलाल किया, उन पर तुम्हारा हक़ ये है कि वो अपने बिस्तर में किसी को न सुलाए जिसको तुम नापसंद करते हो। अगर वो ऐसा करती हैं तो फिर उन्हें मुख्तसर सी पिटाई करो, और तुम पर उनका हक़ ये है कि मारूफ तरीक़े से उन्हें खिलाओ और पिलाओ। ख़ानदान का इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए दूसरी चीज़ जिसके हक़ एक दूसरे पर वाजिब हैं वो है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन के हुकूक की बड़ी ताकीद आई और हुकूक पामाल करने वालों के लिए बड़ी वईद आई। कुरान करीम में कई जगहों पर अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के एहसान का भी तज़किरा फरमाया है। इसको मैंने इससे पहले इसी रमज़ान में सुनाया। जब वो बुढ़ापे को पहुँचे तो ख़ास तौर पर उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो जैसे वो बचपन में हमारी ज़रूरतें पूरी करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है जिसके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए हों और उनकी खिदमत करके वो जन्नत न पा सके। इसी तरह वालिदैन के ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो औलाद के हुकूक की अदायगी करे। हमारे इस ज़माने में औलाद के हुकूक बड़ी बेदर्दी से पामाल किए जा रहे हैं। यकतरफ़ा बातें तकरीरों में भी कही जाती हैं और सुनी जाती हैं, और एक ही राग अलापा जाता है कि औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के हुकूक हैं, लेकिन वालिदैन के ज़िम्मे भी औलाद के हुकूक हैं। सिर्फ पैदा कर देना ही कमाल नहीं है। वालिदैन औलाद की तरबियत से बहुत गाफिल नज़र आते हैं। उसी की वजह है औलाद बड़ी होकर नाफरमान और बुराइयों में पड़ जाती है, और कई बच्चे तो अपने हुकूक को न पाने की बिना पर और अपनी अच्छी तरबियत न होने की वजह से बगावत पर उतर आते हैं। इस्लाम बच्चों की तालीम और तरबियत की ताकीद करता है। वालिदैन पर यह हक़ लाजिम करता है कि वो अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें, ताकत हो तो 7वें दिन अकीका करें, उसकी परवरिश अच्छे अंदाज में करें, सही तालीम और तरबियत करें। बालिग होने पर लड़की की शादी किसी दीनदार और मौजू रिश्ते को तलाश करके कर दें। हाँ, लड़के के सिलसिले में वालिदैन को इख्तियार है, बाकी
لڑکی کی شادی کروانا بھی والدین کا حق ہے، نیز ان کی فکر کو اور ان کے ذہن کو اچھے قالب میں ڈھالیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کو پروان چڑھائیں۔ اسی طرح خاندانی نظام کی ترقی کے لیے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو پھر بہت سے سماجی اور معاشرتی پیچیدگیاں، بہت سی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید آئی، اور اس سلسلے میں بھی میں نے اس سے پہلے روشنی ڈالی ہے۔ وہ اگرچہ قطع تعلق کرتے ہوں پھر بھی ان سے حسن تعلق قائم کرو۔ اگر وہ ضرورت مند ہوں اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم ان کا مالی تعاون کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اسی طرح خاندانی اختلاف کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ہے عدل اور انصاف کا۔ عدل و انصاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر عدل و انصاف نہ قائم کیا جائے تو سماج ٹوٹ جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل و انصاف کا یہ حکم خاندان کے اندر بھی قائم کرنا ضروری ہے تاکہ اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ خاندان کی جن دو صنفوں یعنی بیویوں اور اولاد کے بیچ رقابت پائی جاتی ہے، ان کے درمیان خاص کر عدل و انصاف کے دامن کو پکڑے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شوہر کو تلقین کی گئی کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرے۔ اگر کسی ایک طرف جھکاؤ کر لیتا ہے تو پھر قیامت کے دن خطرناک قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح باپ کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لے، ایک کو زیادہ محبت اور فوقیت دے کر دوسری اولاد کو چھوڑ نہ دے۔ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ اسی طرح خاندان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے رشتوں کا احترام ضروری ہے۔ رشتوں کے درمیان محبت کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ اختلاف اور انتشار یہ محبت کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ رشتوں کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھو، درجے وائز، درجوں کے اعتبار سے الاقرب فالاقرب کر کے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ رشتہ داروں کو کسی طرح کا دکھ، تکلیف اور صدمہ نہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ یہ تقوی کے منافی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے دکھ درد، ان کی خوشی غمی میں شرکت ہو۔ صلہ رحمی یہ زبردست اسلامی فریضہ ہے، اللہ نے اسے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے اور اپنے محبوب بندوں کی صفت بتلایا ہے۔ اس کے ذریعے عداوت اور دشمنی کی دیوار گر جاتی ہے اور محبت و الفت کی عمارت زبردست طریقے سے تعمیر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خاندانی تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قطع رحمی نہ کی جائے، رشتوں کو توڑا نہ جائے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم سے بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد بپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ حدیث میں صاف فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ اسی طرح خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اور اگر ٹوٹ چکا ہے تو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے جو صفت ضروری ہے وہ ہے عفو و درگزر، ایک دوسرے کو ترجیح دینا۔ بڑے بڑے اختلافات اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، نفرتوں، عداوتوں اور دشمنیوں کی دیوار ڈھائی جا سکتی ہے، خوشگوار، پرسکون اور مضبوط خاندان وجود میں آ سکتا ہے۔
اور یہ صفت پیغمبروں، انبیاء، صلحاء اور اہل تقوی کی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کیا زبردست آیت ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا بہت قریبی دوست ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کر دینا تم کو تقوی سے بہت قریب کر دے گا۔ تو خاندان کے افراد کو چاہیے کہ جب اختلافات اور ناچاقی ہو جائے تو معاف کریں، درگزر کریں، ایک دوسرے کا ایثار اور قربانی کا معاملہ کریں۔ اسی طرح ایک چیز جو ضروری ہے وہ ہے صبر اور برداشت۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جو ہماری عادتوں اور ہماری طبیعتوں کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مخالفتوں، اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو اپنوں کی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صبر، ضبط، حلم اور بردباری اور برداشت سے کام لیا جائے۔ یہ تو مسائل کا اور مشاکل کا بہترین حل ہے۔ گھر اور خاندان کے ذمہ دار افراد اختلافات کے موقع پر صبر اور برداشت کر کے خاندان کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، ان کے اپنے بیٹوں نے ان کے پیارے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا۔ لخت جگر کی جدائی کا غم کیا ہو سکتا ہے، وہ تو ایک باپ کو ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ حقیقت حال کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چاہا کہ خاندان ٹوٹ جائے، انتشار ہو، بلکہ انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا اور فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے استعینوا بالصبر والصلاۃ تو فرمایا ہی ہے۔ اسی طرح خاندان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے خاندان کی دینی اور اخلاقی تربیت یہ بھی ایک علاج ہے۔ اسلام کی معاشرتی تعلیمات سے بخوبی واقف کرانا چاہیے۔ خاندان کے افراد کو اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کریں، معاشرت اور سماجی زندگی کے اصول و آداب سکھائیں، آخرت کی زندگی کی تیاری کی ان میں تشکیل کریں تاکہ ان کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت پیدا ہو اور وہ اپنے اور دوسروں کے لیے خیرخواہ اور بھلائی کے طالب بنے، فتنہ فساد کا سبب نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہ دیکھو کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر۔ حضرت لقمان علیہ السلام خاندان کے ذمہ دار افراد کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں اور جو تربیت کی اسے پڑھیے۔ ذمہ دار افراد کو حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے کی گئی نصیحتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ خاندانی افتراق اور انتشار کو ختم کرنے کا ہے کہ مصالحت کی کوشش کرو۔ اگر خاندان میں دو لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف اور ناچاقی ہو گئی تو کمپرومائز اور مصالحت کرانے کی زبردست کوشش کرنی چاہیے۔ باشعور افراد کو چاہیے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے مصالحت کرائے، بہترین حکمت عملی اختیار کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ اتنا اہم کام ہے مصالحت کرانا کہ اس کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ بخاری شریف میں آیا
لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے اور بھلی بات کی چغلی کرے یا بھلی بات کہے۔ ان تعلیمات کے علاوہ میرے بھائیوں، خاندان کے افراد کو چاہیے کہ باہمی الفت اور محبت کو پروان چڑھائیں، تواضع پیدا کریں، شفقت و نرمی سے کام لیں، معاملات صاف و شفاف رکھیں، بری عادتوں سے بچیں اور ذمہ دار خاندان کے افراد کے ساتھ مشورے سے معاملات کو حل کریں۔ انشاءاللہ اگر ان تعلیمات پر عمل ہوگا تو خاندان کو اختلاف اور ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکتا ہے اور ایک خوشگوار خاندان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں سکون و اطمینان لطف کے ساتھ گزارنے کے مواقع میسر فرمائے اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔